نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ لفظی ترجمہ: اللہ پاک، اللہ یہ اسم ذات ہے اس ہستی کا جو واجب الوجود ہے۔ اللہ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ پراپر ناؤن ہے۔ پراپر ناؤن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا کسی کا نام عمران ہے، عثمان ہے، تو اس ذات کا نام ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کائنات کے خالق کا نام اللہ ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ الہ بندگی کے لائق، حاجت روا، مشکل کشا، خالق، سب اس کے نیچے داخل ہیں۔ الا ہو، مگر وہی، الحی، زندہ ہے۔ الحی، حیات اللہ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے، زندہ ہے۔ القیوم، قیوم اور قیام اور قائم مبالغے کا صیغہ ہے، معنی کی زیادتی اس میں ہے۔ قیوم جو سب کو تھامنے والا ہے، سنبھالنے والا۔ لا تأخذہ، اخذ پکڑنے کو کہتے ہیں۔ لا تأخذہ نہیں پکڑتی اس کو، غالب نہیں آتی اس پر۔ سینۃ، اونگ یعنی نیند سے پہلے کی جو ہلکی نیند ہوتی ہے، جھپکی اس کو کہا جاتا ہے، اونگ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ولا نوم، اور نہ نیند۔ نیند یعنی حواس اس میں بالکل معطل ہو جاتے ہیں، دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے، آنکھیں دیکھنا بند کرتی ہیں، کان سننا، تو اس حالت کو نوم کی حالت کہا جاتا ہے۔ لہو ما، اس کی ملک ہے جو، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض، وما، اور جو، یہ لہو ما، جو ما یہاں پر بھی یہ موصولہ ہے، الذی کے معنی میں آئے گا۔ الذی فی السماوات، الذی فی الارض، وما، یہ بھی الذی کے معنی میں ہے، جو فی الارض زمین میں ہے۔ من ذا، کون ہے یہ، الذی جو، یشفع، شفاع، یشفع ملانا، شفع جفت کو کہتے ہیں، جفت جوڑا۔ اس کے مقابلے میں طاق آتا ہے، طاق تنہا، یکتا، ایک، سولیٹری۔ عندہ، اس کے پاس، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا باذن، مگر اس کی اجازت کے، باذن پرمیشن کے، یعلم جانتا ہے وہ، ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، حاضر کو، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی جو غائب ہے اس کو بھی۔ ولا یحیطون، اور نہیں گھیرتے، احاط یحیط، احاطتاً مصدر آئے گا، یحیط یحیطون جمع کا صیغہ ہے، گھیرنا، غالب ہونا، بشیء کسی چیز کو، من علمہ اس کے علم سے، علم ہی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، الا بما شاء مگر جتنا چاہے وہ اللہ، وسع کشادہ ہے، فراخ ہے، کرسیہ اس کی کرسی،
السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتا اس کو، عاد یعود عودن تھکا دینا، جھکا دینا، بوجھل کر دینا، حفظہما حفظ نگرانی، حفاظت، نگہبانی، ان دونوں کے حفاظت کرنا، وہوا اور وہ اللہ العلی برتر ہے، العظیم عظمت والا ہے۔ گزشتہ آیات میں یہ بیان آیا تھا کہ کافر ظالم ہیں، والکافرون ہم الظالمون، کافر جب ظالم ہیں تو ظالم اپنا ظلم ضرور کرے گا، جتنا اسے ہو سکے، جہاں اسے ہو سکے۔ ظالم کا کام اپنے ظلم سے ہوتا ہے، اس کا تعلق انسانیت کے ساتھ نہیں ہوتا، تو لہٰذا ایمان والوں کو اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ ایمان والو انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کیوں؟ والکافرون هم الظالمون، کافر ظالم ہے۔ اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو تمہارا دین تمہارے اندر باقی نہیں رہے گا، تمہارے معاشرے میں تمہارے دینی اقدار باقی نہیں رہیں گے، اور تمہاری ذات میں تمہارا عقیدہ محفوظ نہیں رہے گا۔ اور یہ دنیا ہے، دنیا دار الاسباب ہے، اس میں اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کو پھیلانے کے لیے جان، مال، صلاحیت خرچ کرنے کی ضرورت ہے، تب وہ دین باقی رہ سکتا ہے، ورنہ دوسری طرف کافر ظالم وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ بے دینی کو پھیلانے کے لیے، حیوانیت اور عریانیت کو عام کرنے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، اس کی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، لہٰذا اس کے مقابلے میں مسلمان کو بھی غیرت دکھانے کی ضرورت ہے، اپنا مال خرچ کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ تو گزشتہ آیت میں یہی فرمایا تھا، ان میں دو باتوں کی طرف توجہ دلایا کہ اول یہ کہ مومنوں کو جو جنگ کی ضرورت پیش آئی ہے وہ اس لیے نہیں کہ مسلمان فساد پسند ہیں یا جنگ کرنا چاہتے ہیں یا دہشت پھیلانا چاہتے ہیں، نہیں، کافر ظالم ہیں۔ کافر مسلمان کو امن سے، سکون سے زندگی بسر کرنے نہیں دیتا، اسلام کو پھیلنے نہیں دیتا، حق کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، اس لیے مسلمان جو ہے میدان جنگ میں اتر آیا۔ دوسرا یہ کہ خدا کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا ظلم ہے۔ کافر جو ہے ظالم، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں خرچ کرتا ہے۔ دنیا میں جو مستعار زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ کی منشاء اور پسند کے مطابق خرچ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی دی ہوئی مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنا مال، اپنی صلاحیت اور اپنی جان اس کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کی منشاء کے مطابق استعمال کرے، اگر ایسا نہیں کرے گا تو کافروں کے ساتھ مشابہت ہوگی، جو بہت بری بات ہے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے، جنگ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے تو کس مقصد کے لیے؟ جہانگیری کے لیے نہیں، جہانداری کے لیے نہیں، زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، اس مسئلے کے لیے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے، یعنی توحید کا مسئلہ۔ اب یہ آیت جو ہے اس میں توحید کا بیان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شؤون اور صفات کا بیان ہے۔ اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے، جس میں یعنی لمبی آیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے صفات کے حوالے سے آیتیں ہیں اور معاملات کے حوالے سے، واقعات کے حوالے سے آیتیں ہیں۔ اللہ کی صفات کے حوالے سے جو آیتیں ہیں ان میں لمبی آیت جو ہے آیت الکرسی ہے، اور معاملات کے حوالے سے جو آیتیں ہیں ان میں لمبی آیت بھی اسی صورت کی آخری حصے میں آتی ہے، آیت المدائنہ، جس میں معاملات کا ذکر ہے۔ اور آیت الکرسی جو ہے اس کے بڑے فضائل آئے ہیں احادیث میں، اس کو افضل آیات میں سے کہا گیا ہے حدیث نبوی کے اندر۔ اور سنن نسائی میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، جو ہر نماز کے بعد یعنی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی دہرائے گا، آیت الکرسی کو پڑھے گا، اس کے اور جنت کے داخلے کے درمیان صرف موت حائل ہو سکتی ہے اور کوئی مانع نہیں ہوگا۔
اور بخاری شریف کی روایت میں یہ آتا ہے جو شخص رات میں سوتے وقت اس آیت کو پڑھ لے گا تو صبح تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ تو اس آیت کے پہلے جملے میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، یعنی معبود صرف اللہ تبارک و تعالی ہیں، اور باقی جملے جتنے بھی ہیں ان جملوں میں اللہ کی صفات کا بیان ہے۔ تو یہاں پر وظیفے کے حوالے سے وظائف اصل میں دعائیں ہوتی ہیں، اور وظائف کے لیے اصول یہ ہے کہ ان پر ہمیشگی کی جائے، چونکہ وہ نوافل ہیں، اور نوافل کے بارے میں حدیث میں جو اس قسم کی باتیں ذکر ہوئی ہیں کہ جو یہ ذکر اتنی مرتبہ کرے گا تو یہ ملے گا، اور صبح شام کرے گا تو یہ ملے گا، اور سفر میں کرے گا یہ ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بات یہ ہے کہ اس قسم کی جتنی بھی وظائف ہیں وہ وظائف دعائیں ہیں اصل میں، اور ان وظائف میں جو بات بتائی گئی ہے کہ یہ نتیجہ مرتب ہوگا تو اس کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ ہے، چونکہ اس میں کہیں الفاظ میں مذکور ہوتا ہے داوما، صابرہ، واظبہ، یہ اس قسم کے کلمات جملے اس میں موجود ہوتے ہیں یا محذوف ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی نوافل میں یہ بات آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی میں ایک بار آیت الکرسی پڑھ لی اور وہ تمام عمر جو ہے جنات سے شیاطین سے محفوظ ہو گئے، نہیں، پوری زندگی ان مواقع پر جو بتایا گیا ہے اس میں مواظبت اور ہمیشگی کرے گا تو وہ نتیجہ مرتب ہوگا جو حدیث میں بتایا گیا ہے۔ ہاں، ایک بار کوئی پڑھتا ہے یا کبھی کبھی پڑھتا ہے تو پڑھنے کا اجر و ثواب اس کو مل جائے گا، لیکن اس جو خاص مذکور نتیجہ جو ہے جو حدیث میں ذکر ہوا ہے اس کو پانے کے لیے مواظبت اور ہمیشگی ضروری ہے۔ تو دعائیں کیونکہ دنیا میں مادیات اور روحانیات کی ٹسل ہے، یہ جتنے بھی ہیں روحانیات میں ملائک ہیں، ارواح خبیثہ ہیں، شیاطین کو ارواح خبیثہ کہا جاتا ہے، وہ اپنی شیطنت کرتے ہیں، سرکشی میں مصروف ہوتے ہیں، جادو، ٹونے، ٹوٹکے، منتر وغیرہ، یہ ساری چیزیں، وسوسے ڈالنا۔ اب ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، یہ اللہ نے ان کو قدرت دی ہے، تو ہمیں یہ حکم ہے کہ تم اس قادر خدا سے مدد مانگو جو ان کو دیکھتا ہے۔ تو یہ دعائیں اصل میں اس اللہ کی پناہ میں آنا ہے ان شیاطین کے مقابلے میں۔ اور مادیت جو ہے بدن ہے، کھانا پینا، یہ سارے 4 ایلیمنٹس جو ہیں، آگ، پانی، ہوا، سب جو دکھائی دینے والی چیزیں ہیں یہ مادیات، تو ان کا ٹکراؤ رہتا ہے۔ مادیت میں تو ہم بندے کو دیکھ سکتے ہیں، بندہ ہمارے خلاف پلان کر رہا ہے اور ہتھیار لے کر پھر رہا ہے یا جو کچھ مخالفت کر رہا ہے وہ تو سامنے ہے، لیکن جو دشمن نظر نہیں آتا ہے اس کے لیے پھر یہ چیزیں بتائی گئی ہیں شریعت اسلامی کے اندر۔ تو یہ آیت الکرسی، اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ بندہ جب اس کو پڑھ کر، یعنی جس دن اس کو پڑھے گا اس دن اس کی موت واقع نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ بات ہے کہ جس دن وہ موت مقدر ہو اس دن یہ پڑھ نہیں سکے گا، بھول جائے گا۔ یہ بھی اسی مداومت پر ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں۔ لا الہ، الہ بندگی کے لائق۔ الحی القیوم، الحی وہ زندہ جاوید ہیں، القیوم کائنات کو تھامنے والے ہیں۔ یہ 2 اسماء یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہیں۔ الحی یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، یعنی الحی القیوم، الحی حیات اللہ کی ذاتی صفت ہے، اور اللہ کے لیے حیات ماننا لازم ہے۔ قیومیت جو ہے سب کو سنبھالنا، یہ اللہ کی ذاتی صفات میں سے ہے۔ قیوم بھی وہی ہے اور حی بھی وہی ہے۔ حی زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، یعنی موت جو ہے وہ کسی طرح بھی اس کے اوپر صادق نہیں آ سکتی۔ موت یعنی کسی زمانے میں نہیں تھا، مردہ تھا، یا کسی زمانے میں جا کر وہ نہیں ہوگا، مر جائے گا،
یہ بات درست نہیں ہے اللہ کے لیے۔ وہ الحی ہے، سنس ایور فار ایور، اور ہمیشہ سے رہے گا، ہمیشہ سے تھا۔ اور الحی القیوم، قیوم ایک لفظ ہوتا ہے قائم، قائم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قائم عربی کا لفظ ہے، اور قوام، قیام، قیوم یہ سب ایک ہی معنی میں، ایک ہی مادے سے آئے ہیں۔ معنی نگرانی کرنا، اور اس میں ایگزیجریشن ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے۔ تو سب کو تھامنے والا، ہر طرح۔ الرجال قوامون، مرد ایڈمنسٹریٹر ہیں، محتمم ہیں عورتوں پر، سورہ نساء میں آئے گا تو قوام استعمال ہوا ہے، یہاں پر قیوم استعمال ہوا ہے۔ تو قائم جو کسی ذات پر نگران مقرر ہو اس کو قائم کہتے ہیں۔ الحی القیوم، یہ دو صفات ان میں اسم اعظم ہے، یعنی ان کے ذریعے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ سورہ، سورہ بقرہ، اس کے بعد والی سورت سورہ آل عمران، اور 16ویں پارے میں جا کر سورہ طٰہٰ ہے، ان تینوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے عموماً، اور ان تینوں میں الحی القیوم موجود ہے، مشترک ہے۔ اور غزوہ بدر میں یہ اسلامی تاریخ کے طلباء کو معلوم ہے، غزوہ بدر میں مسلمان بغیر کسی تیاری کے نکلے تھے جنگ کے لیے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد نہایت کم تھی، غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہ ہونے کے برابر تھا، اور اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھونپڑی میں چلے گئے، عریش میں، تنہائی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صفات کے ساتھ اللہ کی رحمت کو متوجہ کر رہے تھے، یا حی یا قیوم۔ تو یہ صفات انتہائی جامع بھی ہیں، اور ان میں اسم اعظم ہے۔ تو الحی القیوم، وہ سب کو سنبھالنے والا۔ اب یہ صفات کے حوالے سے صفات کی دو قسمیں، سلبی صفات اور ایجابی صفات، یعنی نیگیٹو ویلیوز اور پازیٹیو ویلیوز ان کو کہا جاتا ہے۔ سلبی صفات کا معنی یہ ہے ان کو اللہ سے نفی کرنا ضروری ہے، منفی کرنا، ایوائڈ کرنا ضروری ہے۔ مثلا اللہ تھکنے سے پاک ہے، اللہ بیوی سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں احتیاج کو بتا رہی ہیں۔ اگر اللہ کی بیوی کو ہی ثابت کرے، جیسے کرسچن ثابت کرتے ہیں کہ مریم خدا کی بیوی ہے، عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اور اللہ کسی کا بیٹا نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، سب اس کی مخلوق ہے، وہ سب کا خالق ہے۔ اور اسی طرح اولاد ہونا یہ محتاج ہونے کی دلیل ہے۔ اور دوسری صفات، صفات ایجابیہ، جن کو اللہ کے لیے ثابت ماننا ضروری ہے ایمان کے لیے، مثلا یہی حیات ہے، الحی، قیوم ہے، قادر ہے، اور علیم ہے، بصیر ہے، یہ سب اللہ کی صفات ذاتیہ ہیں۔ ذاتیہ کا مطلب یہ ہے کہ بعض صفات میں انسان بھی شریک ہے، مثلا انسان بھی دیکھنے والا ہے، اور انسان بھی قدرت رکھتا ہے، انسان بھی حیات ہے۔ تو انسان کی حیات، انسان کی قدرت، انسان کی بصارت، یہ سب عارضی ہیں، اللہ کی عطا سے موجود ہوئے ہیں، اور جب اللہ چاہے گا تو ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح بصارت ختم ہوتی ہے، آنکھوں کی بینائی ختم ہوتی ہے 60 سال کے بعد، تو پتہ چلا کہ یہ اس کی ذاتی نہیں ہے۔ زندگی ختم ہوتی ہے 60-70 سال کے بعد، پتہ چلا حیات اس کی ذاتی نہیں ہے۔ اور قدرت بھی ختم ہوتی ہے، 50 سال کے اوپر ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ہاتھوں سے اور دماغ سے، اسی طرح زبان سے گویائی، یہ ساری چیزیں مضمحل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آخرکار انسان دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ایسی نہیں ہیں۔
وہ خود زندہ، سب کو زندگی عطا کرنے والا، وہ خود قیوم اور سب کو تھامنے والا، الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ، یہ بھی ان کو نہ اونگ آتی ہے، لا تأخذہ معنی اس کو نہیں پکڑتی، اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتی، سنتن اونگ یا جھپکی نیند سے، یعنی پکی نیند سے پہلے کی جو حالت ہوتی ہے اس کے لیے اونگ استعمال ہوتا ہے، ولا نوم اور نہ نیند، کیوں؟ اس لیے کہ ایڈمنسٹریٹر ہے اللہ تبارک و تعالی، قیوم ہے، تو قیوم جو ہے وہ غافل ہو جائے، اس کو نیند آ جائے یا اونگ آ جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جس طرح گاڑی کا ڈرائیور جب اس کو اونگ آتی ہے تو گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور درجنوں لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، تو اس پوری کائنات کی گاڑی کو چلانے والے کو جب اونگ آ جائے یا اس کے لیے نیند کوئی ثابت کرے تو پھر یہ خود اپنے خلاف دلیل ہے کہ کائنات کا نظام تو چل رہا ہے اور چلانے والا سویا ہوا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ کائنات کا چلانے والا بیدار ہے، اس کو اونگ نہیں آتی، اس پر نیند کا غلبہ نہیں ہوتا، تبھی تو کائنات کا نظام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو جار مجرور کہتے ہیں گرامیٹیکلی اس کو پہلے اس لیے لایا کہ توحید کو ثابت کریں۔ لہو ما، اسی کے لیے خاص، جو کچھ آسمانوں میں ہے اوپر، وما فی الارض، اور زمین میں نیچے، یعنی یہ محاورہ ہے، کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کے ملک ہیں، وہی اکیلے تنہا مالک ہیں، اور دوسرا کوئی مالک بنا ہوا ہے وہ عارضی مالک ہے، جس طرح ہم لوگ کسی کے مالک ہیں، کسی کتاب کے مالک ہیں، قلم کے مالک ہیں، لیکن عارضی ہیں، ہمیشہ مالک وہ اللہ ہی ہے۔ من ذا الذی، ایسا کون ہے، یشفع، جو سفارش کرے، عندہ، اللہ کے پاس قیامت کے دن، الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت کے۔ شفاعت کا شفع جو ہے، شفع لفظی ترجمہ میں بتایا، شفع معنی جفت، اور اس کے مقابلے میں آتا ہے طاق، اردو میں جفت اور طاق استعمال ہوتے ہیں، جو اکیلا ہو تنہا اس کے لیے طاق استعمال ہوتا ہے، جو جوڑا ہو اس کے لیے شفع استعمال ہوتا ہے۔ تو شفاعت ایک مشرکانہ ہے، ایک اہل ایمان کا نظریہ شفاعت ہے۔ اہل ایمان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن شفاعت حق ہے، لیکن کون کرے گا، کس کے لیے کرے گا، کب کرے گا؟ وہ لوگ کریں گے جن کی خود نجات ہو چکی ہو، انبیاء، علماء، شہداء، صلحاء اور حجاج یعنی حاجی حضرات، ان کی خود شفاعت ہو چکی ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک اعزاز دیا جائے گا۔ اور شفاعت کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے، جس طرح دنیا میں کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے، بس وہ لوگ بھی ادھر دعا کریں گے اور اللہ ان کی اس دعا کو، اس سفارش کو، شفاعت کو قبول کریں گے۔ یہ نہیں کہ وہ وہاں پر کسی قسم کا دباؤ اللہ پر ڈال کر اسے منوائیں گے، اس طرح مسئلہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ اور اس کی دلیل خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں، حدیث شفاعت لمبی حدیث ہے، تفصیلی حدیث ہے، اس حدیث میں پھر یہ بات ہے کہ یعنی انسانوں کا اولین و آخرین کا حساب جو ہے وہ شروع نہیں ہونے پائے گا، اور اس حال میں لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، آدم کے پاس جائیں گے، وہ انکار کریں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ وہ مختلف عذر پیش کریں گے کہ ہم اللہ کے حضور سفارش نہیں کر سکتے، تم آخری پیغمبر کے پاس جاؤ۔ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئیں گے اور
حساب کتاب شروع کرنے کے لیے سفارش کا ان سے عرض کریں گے کہ اللہ کے رسول آپ اللہ کے محبوب ہیں، خاتم النبیین ہیں، لہٰذا اللہ سے درخواست کیجئے کہ شفاعت کی کارروائی شروع ہو جائے، حساب کتاب کی کارروائی شروع ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر پڑوں گا، اور یہاں تک کہ اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، اے میرے محبوب سر اٹھا، سل تعطا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، واشفع تشفع، تو سفارش کر، شفاعت کر، تیری سفارش سنی جائے گی۔ وہاں پر بھی محمد الرسول اللہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ تو جس کو چاہے جنت میں بھیج دے اور جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، یہ نہیں فرمایا، تو سفارش کا تو دعا ہے، وہ اللہ کے رسول پھر دعا کریں گے یا اللہ انسانوں کی حساب کتاب کا عمل شروع ہو جائے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسئلہ یہ ہے تو باقی تو اس کے امتی ہی ہوں گے، باقی دوسرے عام اہل ایمان ہی ہوں گے۔ تو شفاعت کریں گے اس قسم کے لوگ۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ والوں کے لیے ہے، یعنی عقائد ان کے درست ہے، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہراتے تھے، اور محمد الرسول اللہ کی رسالت و ختم نبوت پر ان کا ایمان تھا، اور قیامت کی حقانیت پر وہ یقین رکھتے تھے، اور آسمانی کتابوں کی صداقت پر وہ یقین رکھتے تھے، لیکن غفلت کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا رہے اور پھر بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس وقت پھر جہنم واجب ہو گئی، اللہ نے اپنے فضل سے بھی ان کو نہیں بخشا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، علماء، صلحاء، شہداء، حفاظ شفاعت کریں گے۔ لیکن یہ کرنے والے ہو گئے کن کے لیے؟ یہ بھی آپ کو بتایا گیا، جن کا عقیدہ درست ہو، یعنی کفار کے لیے شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا، منافقین کے لیے، مشرکین کے لیے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اور کب کرے گا؟ الا باذنہ، یہ مختلف مقامات پر قرآن میں بیان ہوا ہے، تو ان کو اپنے اپنے مقامات پر پڑھیں گے۔ تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکے گا، جب اجازت ہوگی تب شفاعت کا عمل شروع ہوگا اور اللہ شفاعت قبول فرمائیں گے۔ تو یہاں فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ تو مشرکین کا جو نظریہ شفاعت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے ماڈلز بنا کر، ان کی تصویریں بنا کر ان کو پوجتے ہیں، ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس لیے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں لاڈلی ہوتی ہیں، تو یہی بیٹیاں جو ہیں بزور منوائیں گی اللہ سے، اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر بالفرض مسلمانوں کے کہنے کے مطابق قیامت ہو بھی گئی، بالفرض قیامت کو مانتے نہیں تھے، مسلمان کہتے تھے کہ بھئی قیامت کا دن ہے، تو مشرکین جواب میں کہتے تھے کہ ہمیں چھڑائیں گے ملائکہ، اس لیے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ ایک فرضی افتراء، فرضی یعنی مین میڈ نظریہ تھا، اور فیبریکیشن تھی، افتراء تھا، اپنی طرف سے بنا کر اللہ کے اوپر چسپان کرنا۔ اللہ نے کہیں نہیں فرمایا ہے کہ فرشتے میری بیٹیاں ہیں، اور نہ فرشتوں کی پیدائش کے وقت یہ مشرکین وہاں موجود تھے کہ اللہ نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کی ہے، فیمیل پیدا کی ہے۔ وہ کس دلیل سے کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ قرآن کہتا ہے بل عباد مکرمون، یہ اللہ کے معزز بندے ہیں اور نفس سے پاک ہیں، نافرمانی نہیں کر سکتے، جو حکم ان کو دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ عیسائیوں پر بھی رد ہے جو یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے، سولی پہ چڑھ گئے، لہٰذا جو بھی عیسائی ہوگا وہ مغفور ہوگا، بخشایا ہوگا۔ تو اس کے اوپر بھی قرآن رد کرتا ہے، یہ سفارش نہ یہاں پر کوئی کر سکتا ہے نہ وہاں پر کوئی کر سکتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم جانتا ہے وہ اللہ، ما بین ایدیہم جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہے، جو معنی حاضر ہے، سامنے ہے، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔
حاضر اور غائب سب کو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہاں پر ایک اصول یاد رکھنا ہے، جس طرح اوپر فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ محاورہ ہے، یعنی کل کائنات کا مالک اللہ ہی ہے۔ اس طرح یہ ما بین ایدیہم و ما خلفہم کہتا ہے، یہ بھی محاورہ ہے۔ محاورے کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے تمام احوال کو اللہ ہی جانتے ہیں، کوئی دوسری مخلوق، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر اور کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری وغیرہ ان کے حالات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ایسا علم کسی کے پاس نہیں ہے جو مخلوق کی تمام حالات کا احاطہ کرے۔ اور اللہ کو اس لیے علم ہے کہ اللہ سب کو سنبھالنے والا ہے، سب کو اس نے پیدا کیا ہے، تو اپنی پیدا کی ہوئی چیز کے بارے میں اس کو علم بھی ہے۔ اور اللہ رزاق ہے، تو رزق دینے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کو جزئیات اور کلیات سب کا علم ہے۔ بحر اوقیانوس میں کتنی مچھلیاں ہیں، اللہ کو ان میں سے ایک ایک کا علم ہے، اس لیے کہ ان کو رزق دینے کی ضرورت ہے۔ جب علم نہ ہو تو رزق کیسے دے گا؟ خوشی میں کہاں پر چیونٹیاں ہیں اور کتنی چیونٹیاں ہیں، ایک ایک چیونٹی کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایک ایک کا علم ہے۔ اور کلیات کا بھی علم ہے۔ دنیا میں کتنے جنگلات ہیں، ان جنگلات میں کتنے درخت ہیں، ان درختوں کے اندر کتنے کیڑے ہیں، ان کیڑوں کو رزق کی ضرورت ہے، تو اللہ کو جنگلات کا بھی علم ہے اور جنگلات میں درختوں کا بھی علم ہے، درختوں کے اندر کیڑوں کا بھی علم ہے۔ سورہ انعام میں جا کر اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی، ان سرکل نہیں کر سکتی، گھیر نہیں سکتی ان کے علم میں سے کسی بھی حصہ کا، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے۔ یعنی مخلوق، تمام مخلوقات، اللہ کے سوا جو کچھ بھی سب مخلوق، جنت مخلوق، جہنم مخلوق، ملائکہ مخلوق، انبیاء مخلوق، جنات مخلوق، شیاطین مخلوق، انسان مخلوق، علماء مخلوق، سب مخلوق، یعنی اللہ کے علم کے کسی بھی حصہ کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنے علم کا حصہ عطا فرمانا چاہے وہ جدا بات ہے، وہ اللہ عطا کر سکتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم اللہ کا علم ہے، قرآن عطا کیا اللہ نے محمد الرسول اللہ کو، تو اپنے علم کا ایک حصہ محمد الرسول اللہ کو عطا فرمایا۔ کل علم غیب جو ہے وہ کسی کو نہیں دیا ہے، اس کو کہتے ہیں اخبار عن الغیب، غیب سے خبر دے دی محمد الرسول اللہ کو۔ اور یہ بھی خصوصی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ کوئی مخلوق جو ہے اس میں اللہ کی شریک نہیں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع فراخ ہے، گھیرے ہوئے ہے، کرسیہ ان کی کرسی، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، یعنی کرسی سب کے اوپر حاوی ہے اور اپنے اندر لیے ہوئے، سب کے اوپر حاوی کا مطلب ہے اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اور کرسی کے معنی ہے تخت، یعنی اسٹیج، تخت۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، حسن بصری 120 صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کرسی اور عرش جو ہیں یہ ایک ہی چیز ہیں۔ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کرسی جو ہے ایک مخلوق ہے، عرش سے چھوٹی ہے اور آسمانوں سے بڑی ہے۔ تو پتہ چلا عرش جو ہے وہ کرسی کو بھی حاوی ہے، کرسی کو بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اور بعض اصحاب ظواہر فرماتے ہیں کرسی سے مراد حقیقی معنی ہے، یعنی بیٹھنے کی کرسی، یعنی اس کی نوعیت جو ہے وہ انجانی ہے، مجہول ہے۔ بیٹھنے کی کرسی سے مراد یہ نہیں اللہ اس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور سعید بن جبیر، یہ بھی اعلیٰ تابعین میں گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالی، وہ اس کی تعویل علم الہی سے کرتے ہیں، اور وہ یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس سے لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد علم ہے، اور تقریباً یہی بات علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے۔
وہ کہتے ہیں علم کی باتیں جس میں لکھی ہوتی ہیں اس کو کراسہ کہتے ہیں، اور علماء کو کراسی کہتے ہیں۔ کراسی علماء۔ ایک ضرب المثل بھی ہے، خیر ھذا الحیوان الاناسی وخیر الاناسی الکراسی، یعنی مخلوقات میں بہترین جو ہے وہ انسان ہے اور انسانوں میں بہترین علماء ہیں۔ تو یہاں پر جب سیاق و سباق سے دیکھا جائے تو اوپر سے کائنات کی حفاظت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو حفاظت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بات زیادہ قرین عقل ہے اور قرین انصاف ہے کہ کرسی سے مراد علم الہی لیا جائے، اور کرسی سے مراد وہ نہیں جو کرسی میں ہے، علم مراد ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور ان کے لیے یؤودہ دونوں کی حفاظت کچھ مشکل نہیں۔ عاد یعود اصل میں تھکانا، بوجھل بنانا، اللہ کو نہیں تھکاتا آسمان و زمین کی حفاظت، نگرانی، یعنی ایسا قادر مطلق ہے کہ آسمان اور زمین کی حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، نہایت آسان ہے۔ یہ بھی رد ہے عیسائیوں پر، وہ کہتے ہیں 6 دن میں اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا اور 7ویں دن جو ہے ریسٹ کیا، آرام کرنے لگے، لہذا اتوار کو ہماری بھی چھٹی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ ان کو پیدا کر کے تھکے نہیں، وَلَا يَؤُودُهُ، اور نہیں تھکاتا اللہ کو حفظہما، ان کے حفاظت، یعنی نہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں اور نہ ان کے حفاظت اللہ کو تھکاتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ برتر اور عظیم المرتبت ہے، یعنی عالیشان اور عظیم مرتبے کا مالک خدا ہے۔ تو ان 10 جملوں میں توحید کا اور صفات کمالیہ کا بیان جو ہے مکمل وضاحت کے ساتھ آ گیا ہے۔ ان کو سمجھنے کے بعد ہر شخص یقین کرے گا کہ ہر عزت و عظمت اور بلندی و برتری کے مالک اللہ تبارک و تعالی ہیں، اور اس میں اللہ کا کوئی ہمسر، شریک، مثیل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ لہٰذا عزت مانگنا ہے تو اسی سے، علم مانگنا ہے تو اسی سے، اور قیوم اپنی بقا مانگنا ہے تو اسی سے مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔